اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک، سو تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان اس وقت تک ان کا مکمل نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کو یہ فیصلہ کرنے والے نہ مان لے قاضی کے طور پر، اور آپ علیہ السلام کے فیصلے سے وہ مطمئن ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کو ٹھنڈے دل کے ساتھ تسلیم کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کے فیصلوں پہ وہ راضی نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، چاہے دنیا کے حوالے سے نقصان میں ہو یا فائدے میں ہو، بس قبول ہی کر لے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کامل مسلمان ہے۔ ایک بات یاد رکھو، حضور علیہ السلام بحیثیت رسول وہ تو ہے ہی حاکم، ہے ہی فیصلہ کرنے والے، ہے ہی حکمران، تو پھر اللہ رب العزت کیوں حکم دے رہے ہیں؟ کوئی حاکم مانے یا نہ مانے، حضور علیہ السلام تو ہے ہی حاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ حضور علیہ السلام کو حاکم بناؤ، فیصلہ کرنے والا مان لو؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے تلقین فرمائی کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بادشاہوں، اپنے حکمرانوں کے فیصلوں سے ناخوش ہوتے ہیں کہ یہ حکمران ٹھیک نہیں کر رہا، اس نے ہمارے بارے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ راضی ہوتے ہیں، کچھ ناخوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ثالث مقرر کر لیتے ہیں، ثالث فیصلہ کر لیتے ہیں، کچھ قبول کر لیتے ہیں، کچھ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ حضور علیہ السلام حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے رسول بھی ہے، من وعن، اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، چاہے تمہارے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر ہیں، فیصلہ مان لو گے، بظاہر نقصان نظر آ رہا ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ایک اور بات ذہن میں رکھے، آپ نے پہلے بھی سنا کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کلام الہی ہے، قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پیغمبر تھے اور ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے۔ آپ علیہ السلام ایسے حاکم ہے کہ قیامت تک آپ علیہ السلام کی حکومت برقرار رہے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، قیامت تک ان پہ عمل کیا جائے گا، اسی طرح یہ آیت بھی ہر زمانے پہ فٹ ہے، ہر حوالے سے حضور علیہ السلام کو حاکم بنایا جائے گا۔ اختلاف پڑ گیا، حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اسے حل کر دو، تو یہ حضور کی حکمرانی ہوئی ہے نا۔ قیامت تک جس حوالے سے بھی اختلاف پڑ جائے، حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اسے حل کیا جا سکتا ہے، تو یہ قیامت تک برقرار ہے۔ جس طرح دیکھو ہمارے وقت کا حکمران ہے، قاضی القضات ہے، گھر کا سربراہ ہے، محلے کا سربراہ ہے، ملک ہے، جو بھی ہے، بڑا ہے، فیصلے کرتا ہے، امور طے کرتا ہے، معاملات نمٹاتا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو حاکم بنائے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں فیصلے کرے۔ اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں،
ان سے رہنمائی حاصل کرتا جائے اور معاملات طے کرتا جائے، یہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کتاب کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں، کتنی باتوں کا؟ 7 باتوں کا۔ آگے 7 باتیں حضور نے ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ سے ڈرے، خدا تعالیٰ کا خوف ہو اس کے دل میں۔ جب تقویٰ ہوگا، خدا تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو وہ سیدھا رہے گا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ نمبر 2 مسلمانوں کے بڑوں کا احترام کرے، بڑوں کا ادب کرے، کسی کی پگڑیاں نہ اچھالے۔ اور ہمارے حالات کس طرح ہوتے ہیں، جو حکمران بن جاتے ہیں، دوسرے مخالف پارٹی والے جتنا بھی بڑا بزرگ ہو اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے گندے نالی کا کیڑا نہ اس۔ اور نمبر 3 چھوٹوں پر شفقت کرے، شفقت کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کیا کرے۔ نمبر 4 علماء کی تعظیم کرے، ادب اور احترام کرے۔ نمبر 5 کسی کو تکلیف دے کر ذلیل نہ کرے، تکلیف پہنچانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 6 ڈرا ڈرا کر کافر نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دے کہ لوگ اس کے خوف کی وجہ سے مسلمانوں کا ملک چھوڑ کر عالم کفر میں چلے جائے اور اسلام ہی چھوڑ بیٹھے۔ اور آگے فرمایا کہ کسی کو خصی کر کے اس کی نسل کشی نہ کرے، کہ اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہوں اور وہ زمین سے مٹا دیتا ہوں۔ نمبر 8 اپنا دروازہ 8 باتیں فرمائی ہے، اپنا دروازہ ان کے لیے بند نہ کرے، جو بھی درخواست گزار آ جائے۔ لیکن اس پہ عمل ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا۔ معمولی سا مقدمہ ہو، لاکھوں روپے جیب میں ہوں گے، پھر مقدمے کی پیروی کرنا آسان ہوگا۔ حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ غریب سے غریب چلا جائے، جس طرح آپ دیکھتے نہیں ہیں طالبان کی حکومت ہے، جتنا بھی کمزور ہو، جتنا بھی مالی لحاظ کے اعتبار سے کمزور ہو، 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوگا، چلا جائے مقدمہ دائر کر دے، کسی وکیل شکیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں کیا ہے، لاکھوں روپے 1000 روپے میں وکیل کرنا پڑے گا، پھر مقدمے کی پیروی چلتی رہے گی، تاریخ پہ تاریخ۔ معمولی سی زمین ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ نسل در نسل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مقدمہ حل نہیں ہوا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے دروازے ان کے لیے بند نہ کرے، یہاں تک کہ کمزوروں پر طاقتور ظلم کرنے لگ جائے۔ جب تم اپنے دروازے بند کرو گے تو طاقتور کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ سب لوگوں کے لیے دروازے کھلے رکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ حضور علیہ السلام کو اپنے تمام تر اختلافات میں حاکم ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔